درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ثم صلیت صلاة الفجر صباح 50 لیلة على ظہر بیت من بیوتنا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ثم صلیت صلاة الفجر صباح 50 لیلہ، پھر میں نے 50ویں رات کی صبح میں نماز فجر ادا کی، علی ظہر بیت من بیوتنا، اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت کے اوپر۔ فبین انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ تعالی منا، کہتے ہیں فبینا، تو اسی دوران نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی دوران میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی حالت و کیفیت پر التی ذکر اللہ تعالی منا، کہ جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے ذکر کیا ہے، اسی حالت و کیفیت پر میں گامزن ہوں، اسی حالت و کیفیت پر بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی مجھ سے کلام نہیں کر رہا ہے۔ قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت، رحبہ یرحب کشادہ ہونا، کشائش ہونا، ضاقہ یضیق تنگ ہونا، نفس کا نفس جو ہے ضاقت کا فاعل ہے، وہ بعد والے ضاقت میں ارض جو ہے ضاقت کی زمین ہے، ارض فاعل ہے ضاقت کا۔ قد ضاقت علی نفسی، یعنی میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا، یعنی میں کبیدہ خاطر اور ملول ہو گیا۔ وضاقت علی الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ تو زمین جو ہے دیکھیے یہ مظروف ہے، زمین جو ہے ظرف ہے، ظرف، تو ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا ہے مجاز مرسل کے طور پر بلاغت کی زبان میں، یعنی لوگ کشادہ دل سے، فراخ دلی سے، ہنسی خوشی مجھ سے بولا کرتے تھے، آج وہی لوگ مجھ سے نہیں بول رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ سمعت صوت صارخ اوفى على سلع يقول باعلى صوته، صارخ، صرخ یصرخ، چیخنا آتا، اوفا علی سلعی، یہ صفت ہے صارخ کی، اوفا یوفی پہاڑ پر چڑھنا، باب فعال سے، اور سلعن یہ پہاڑ کا نام ہے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں سمعت صوتا صارخ اوفا علی سلعین، سلع پہاڑی پر چڑھنے والے ایک شخص کی، سلع پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ایک چیخنے والے کی آواز کو میں نے سنا، یقول کہتے ہوئے، بِأَعْلَى صوت، بلند آواز سے کہتے ہوئے سنا، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، یعنی اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اے کعب بن مالک تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ تو کہتے ہیں فخررت ساجدا، خرا خرو سجدے میں گرنا، تو کہتے ہیں میں سجدہ ریز ہو گیا، فخررت سجدے میں گر گیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ وعرفت انہ قد جاء فرج، اور میں نے جان لیا کہ یقیناً کشادگی آ گئی ہے۔ فرج یہ بطور استعارہ اصلیہ، اس سے مراد لیا معافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی آ گئی ہے، اب میرے حق میں اللہ کی جانب سے معافی آ گئی ہے۔ فآذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ تعالی وعز وجل علینا حین صلاۃ الفجر، آذنا یذن باب فرض سے اعلان کرنا، یعنی جس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ وَرَقَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَى صَائِمٌ مِّنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ۔ رقض يرقض گھوڑے کو دوڑانا کہتے ہیں، اور ایک شخص میری طرف آیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ وسعى صائم من اسلم قبلی، اور ایک قبیلہ اسلم سعى دوڑنا، سعی اس میں فاعل ہے یہ قازم کے وزن پر، تو قبیلہ اسلم میں سے ایک دوڑنے والا آیا میری جانب، وأوفى الجبل، اور پہاڑی کے اوپر چڑھا، وَقَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، اور اس کی آواز گھوڑے کی برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز تھی، جو قبیلہ اسلم کی جانب سے آیا۔ فلما جاءني الذي سمعت ثوبه يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں جب یہ مجھ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا تو اس خوشخبری کی خوشی میں جو میرے پاس قمیض اور تہمت تھا وہ میں نے اسی کو دے دیا۔ کہتے ہیں فلما جاءني الذي، جب یہ میرے پاس آیا کون سا شخص، جس کی الذي سمعت صوته، جس کی آواز کو میں نے سنا، تو جس کی آواز کو میں نے سنا وہ شخص جب میرے پاس آئے بشری، مجھ کو خوشخبری دیتے ہوئے، نزعت له ثوبي، تو میں نے اس کو اپنے دونوں کپڑے اتار دیے، یعنی دونوں کپڑے اس کو عنایت کر دیے۔ فقسوتهما اياه ببشارته، تو میں نے وہ دونوں کپڑے اس کو پہنا دیے اس کے خوشخبری بشارت دینے کی برکت میں، خوشخبری دینے کی وجہ سے۔ واللہ کہتے ہیں کعب بن مالک، واللہ یعنی اتنی مجھے خوشی ہوئی جب میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ کہتے ہیں واللہ ما املکو غیرما یومئذ، بخدا اس دن ان دونوں کپڑے کے علاوہ کسی اور کپڑے کا مالک ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو ہی کپڑے تھے، میں نے دو ہی عنایت کر دیے، اگر اور بھی کچھ ہوتا تو میں اپنی توبہ کی خوشخبری میں وہ بھی اس کو عنایت کر دیتا۔ واستعرت ثوبین فلبستهما، استعار یستعیر عاریۃ لینا، ادھار لینا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو کپڑے عاریتن لیے پھر میں نے ان کو پہنا۔ وانطلقت اتعمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعمم یتعمم قصد ارادہ کرنا، اور میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قصد و ارادہ کرتے ہوئے، کہ یتلقان الناس فوجا فوجا یہنئونی بالتوبۃ ویقولون لی، فوجا فوجا جوق در جوق، ہنا یہنی باب تفعیل سے مبارک بادی دینا، تلقا یا تلقا ملاقات کرنا باب تفعیل سے، تو کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں فوجن فوجن جوق در جوق آتے ہیں، یہنئونی بالتوبہ، توبہ کی مبارکبادی دیتے ہوئے، یقولون علی، اور مجھ سے کہتے ہیں، لتہنی کا توبۃ اللہ علیک، اے کعب بن مالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ کی قبولیت تمہیں مبارک ہو۔ حتی دخلت المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، تو کعب بن مالک کہتے ہیں یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے درمیان لوگ بھی بیٹھے ہیں، حولہ الناس، لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقام طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یحرول حتی صافحنی وہنأنی، تو طلحہ بن عبیدہ کھڑے ہوئے، یحرولون، حرولہ یحرول دوڑنا، صافہ یصافح مصافحہ کرنا، حنا یعنی مبارکبادی دینا، تو کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیدہ میری جانب دوڑتے ہوئے آئے، کھڑے ہوئے آئے، یحرولو دوڑتے ہوئے میری جانب آئے، حتی صافحنی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ کو توبہ کی قبولیت کی مبارکبادی بھی دی۔ فکانا کعب لا ينسى طلحہ، تو وہ دن طلحہ کے لیے کبھی نہیں بھولتے تھے، تو کعب بن مالک وہ طلحہ کا وہ دن اپنے فکانا کعب لا ينسى، تو کعب بن مالک کبھی نہیں بھولتے تھے، طلحہ کے اس دن کو کبھی نہیں بھولتے تھے، یہ توبہ کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔
قال کعب، حضرت کعب کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آن کر کے سلام کیا تو سرکار نے فرمایا وهو يبرق وجهه، برق یبرق درخشا ہونا، تابناک ہونا، درحال اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا کیف و سرور سے درخشا و تابا ہیں۔ کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک، خوش ہو جاؤ، ابشر تمہیں بشارت و خوشخبری ہو سب سے بہتر دن کی جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا، جب سے سب سے بہتر دن کی خوشخبری ہو۔ فقلت تو میں نے عرض کیا، کعب بن مالک کہتے امن اندی کا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی جانب سے اللہ کے رسول یا اللہ کی جانب سے؟ قال تو کہا لا نہیں، بل من عند اللہ عز وجل، بلکہ یہ اللہ تعالی عز وجل کی جانب سے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كان وجه قطعة قمر، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا، کیا تھا کہ وہ ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ چاند کے، گویا کہ آپ کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، گویا کہ آپ کا چہرہ ایک چاند کا کأن وجہ، گویا کہ آپ کا رخ زیبا قطعۃ قمر، چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، ہم اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کرتے تھے سرکار آج کس مزاج میں ہیں۔ فلما جلست من بین یدی، تو کہتے ہیں جب میں بیٹھا سرکار کے سامنے، قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ للہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میری توبہ کے حصے، من تبعیض کے لیے ہے، یہ میری توبہ کے حصے میں سے ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ انخلاء اتارنا بطور استعارہ طبیعہ صدقہ کرنے کے معنی میں ہوگا یہاں پر، یعنی یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مال ہی میرے لیے وبال جان بنا، اس لیے میں سارا مال ہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آج صدقہ کر دوں گا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک علیک بعض اعمالک، کچھ مال اپنے گھر والوں کے لیے روک لو، فهو خیر لک، تو وہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ فقلت، میں نے پھر عرض کیا انی امسک السام الذی بخیبر، بے شک میں اپنے حصے کو روکتا ہوں اس میں جو خیبر میں واقع ہوا، جو خیبر میں، انی امسکو بخیبر، میں یا رسول اللہ میں اپنے حصے کو روک لیتا ہوں، وہ حصہ جو مجھے خیبر میں درکار، انہیں خیبر میں ملا۔ وقلت، اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول ان اللہ عن جانب صدقی، اللہ نے مجھے حقانیت و صداقت کی بنیاد پر مجھے نجات دی، حق گوئی کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو نجات دی۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي، اللہ کے رسول جب صداقت کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو نجات کا پروانہ عطا کیا ہے تو میری تتمہ توبہ میں سے ہے، کامل توبہ میری یہ کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی گفتگو نہیں کروں گا مگر سچی ہی گفتگو کروں گا، ما بقیت، جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا سچی ہی گفتگو کروں گا۔ کہتے ہیں واللہ ما علمت احدا من المسلمین ابلا اللہ تعالی فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلان اللہ تعالی، کہتے ہیں بخدا میں نے مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی مسلمان کو نہ جانا ہو کہ جس مسلمان کو اللہ نے سچی بات میں آزمایا ہو، منذ ذکرت من ذلك، کب سے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عہد کیا ہے، جب سے احسنا، اس سے بہتر آزمایا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا، یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہ سچ بات بولنے کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھ کو انعام عطا فرمایا، جب سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قول و قرار اعتماد کیا، جب سے میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بہتر اللہ نے کسی کو انعام عطا فرمایا ہو صداقت کی بنیاد پر، الى یوم ھذا، اپنے اس دن تک میں نہیں جانتا کسی کو۔ وانی لارجو ان یحفظنی اللہ تعالی فی بقاء، اور امید اللہ تعالی سے امید کامل ہے کہ وہ میری باقی زندگی میں بھی میری حفاظت فرمائے گا دروغ گوئی، کذب بیانی سے۔
یحفظ اللہ تعالی، تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، فیما بقا، دروغ گوئی، جب تک میں زندہ رہوں گا، میری باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا دروغ گوئی اور کذب بیانی سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مختصر سا یہ سبق کا حصہ یہ بتا، اس کو کل پڑھا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔